بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کا تعارف۔ سورۃ النساء یہ مدنی سورت ہے۔ اس سورت میں 176 آیتیں اور 24 رکوع ہیں۔ اس سورت کو سورۃ النساء کہنے کی وجہ یہ ہے کہ عربی میں نساء کے معنی ہیں عورتیں۔ اس سورت میں عورتوں کے حقوق خاص طور پر تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جیسے نکاح، طلاق، میراث، میاں بیوی کے حقوق اور یتیم بچوں کے حقوق وغیرہ۔ یہ سورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے بعد ابتدائی سالوں میں نازل ہوئی اور اس کا اکثر حصہ جنگ بدر کے بعد نازل ہوا۔ یہ وہ وقت تھا جب مدینہ منورہ کی نوزائیدہ مسلمان ریاست مختلف مسائل سے دوچار تھی۔ زندگی کا ایک نیا ڈھانچہ ابھر رہا تھا، جس کے لیے مسلمانوں کو اپنی عبادت کے طریقوں اور اخلاق و معاشرت سے متعلق تفصیلی ہدایات کی ضرورت تھی۔ دشمن طاقت اسلام کی پیش قدمی کا راستہ روکنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی تھی اور مسلمانوں کو اپنی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کے لیے نت نئے مسائل کا سامنا تھا۔ سورہ نساء نے ان تمام معاملات میں تفصیلی ہدایات فراہم کی ہے۔ چونکہ ایک مستحکم خاندانی ڈھانچہ کسی بھی معاشرے کی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے یہ سورت خاندانی معاملات کے بارے میں مفصل احکام سے شروع ہوئی ہے۔ چونکہ خاندانی نظام میں عورتوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے، اس لیے عورتوں کے بارے میں اس سورت نے تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں اور اسی لیے اس کا نام سورہ نساء ہے۔ جنگ احد کے بعد بہت سی خواتین بیوہ اور بہت سے بچے یتیم ہو گئے تھے، اس لیے اس سورت نے شروع ہی میں یتیموں کے حقوق کے تحفظ کا انتظام فرمایا ہے اور آیت نمبر 14 تک میراث کے احکام تفصیل سے بیان فرمائے ہیں۔ زمانی جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے۔ ان مظالم کی ایک ایک کر کے نشاندہی کی گئی ہے اور معاشرے سے ان کا خاتمہ کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ نکاح و طلاق کے مفصل احکام بیان کیے گئے ہیں۔ میاں بیوی کے حقوق متعین فرمائے گئے ہیں۔ یہ مضمون آیت نمبر 35 سے چلا ہے، جس کے بعد انسان کی باطنی اور معاشرتی اصلاح کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ مسلمانوں کو عرب کے صحراؤں میں سفر کے دوران پانی کی قلت پیش آئی تھی، لہذا آیت نمبر 43 میں تیمم کا طریقہ اور آیت نمبر 101 میں سفر میں نماز قصر کرنے کی سہولت عطا فرمائی گئی ہے۔ نیز جہاد کے دوران نماز خوف کا طریقہ آیت نمبر 102 اور 103 میں بتایا گیا ہے۔ مدینہ منورہ میں بسنے والے یہودیوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کرنے کے باوجود مسلمانوں کے خلاف سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ اسی کو آیت نمبر 44 تا 57 اور 153 تا 175 میں انہی کے ساتھ عیسائیوں کو بھی خطاب میں شامل کر لیا گیا ہے اور انہیں تثلیث کے عقیدے کے بجائے خالص توحید اختیار کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اس کے علاوہ آیت نمبر 58 59 میں سیاست اور حکمرانی سے متعلق ہدایات آئی ہے۔ منافقین کی بدعمالیہ آیت نمبر 60 تا 70 پھر آیت نمبر 137 تا 52 میں واضح کی گئی ہے۔ آیت نمبر 71 تا 92 نے جہاد کے احکام بیان کر کے منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک کیا ہے۔ اسی کے سیاق میں آیت نمبر 92-93 میں قتل کی سزائیں مقرر کی گئی ہے۔ جو مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے اور کفار کے ہاتھوں مظالم جھیل رہے تھے، ان کی ہجرت کے مسائل آیت نمبر 97 تا 100 میں زیر بحث آئے ہیں۔ اسی دوران بہت سے تنازعات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فیصلے کے لیے لائے گئے۔ آیت نمبر 105 تا 115 میں ان کے فیصلوں کا طریقہ آپ کو بتایا گیا ہے اور مسلمانوں کو آپ کا فیصلہ دین و جان سے قبول کرنے کی تاکید دی گئی ہے۔ آیت نمبر 116 تا 26 میں
توحید کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ خاندانی نظام اور میراث کے بارے میں صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد سوالات پوچھے تھے۔ آیت نمبر 127 تا 129 اور پھر 176 میں ان سوالات کا جواب دیا گیا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری سورت احکام اور تعلیمات سے بھری ہوئی ہے، اور سورت کے شروع میں تقوی کا جو حکم دیا گیا تھا، کہا جا سکتا ہے کہ پوری سورت اسی کی تفصیلات بیان کرتی ہے۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سورۃ النساء کے تمام احکام اور تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔